بانی پی ٹی آئی عمران خان کی فائنل کال پر آنے والا انتشار نما انقلاب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ عوام نے قیدی نمبر 804 کی احتجاج کی فائنل کال جوتے کی نوک پر رکھ دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں سے چند ہزار کارکنان تک اکٹھے نہیں کیے جا سکے، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پختونخوا میں بھی تمام تر سرکاری وسائل استعمال کرنے کے باوجود اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے کارکنان کی مطلوبہ تعداد کا ہدف پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہے۔ اس ضمن میں سابق خاتون اول بشرا کے تمام احکامات بھی رائے گئے، جس پر بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے مابین تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، جبکہ دوسری جانب سندھ اور بلوچستان میں احتجاج کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیا۔ بالخصوص کراچی میں کاروبار ہائے زندگی بلا تعطل جاری رہے۔ ماضی میں کلفٹن، تین تلوار اور 5 اسٹار چورنگی پر جو مٹھی بھر کارکنان مظاہرہ کرتے نظر آتے تھے، وہ بھی گھروں میں دب کے بیٹھے رہے۔ مبصرین کے مطابق کراچی سمیت سندھ میں پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت کا پول تو بلدیاتی انتخابات میں عبرتناک شکست سے ہی کھل چکا تھا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ بلوچستان میں تو تحریک انصاف کا وجود شروع سے ہی صرف کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہا، اسی لیے وہاں سے احتجاج کی امید سرے سے رکھی نہیں گئی تھی۔ پی ٹی آئی قیادت کو سب سے بڑا دھچکا خیبر پختونخوا کے عوام نے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا کے تمام احکامات رائے گئے۔ ایم این ایز 10,000 اور ایم پی ایس 5,000 ورکرز لانے میں ناکام رہے۔ پشاور سمیت صوبے بھر سے پی ٹی آئی مطلوبہ ہدف پورا نہ کر سکی اور صرف چند ہزار کارکن ٹولیوں کی شکل میں سوابی پہنچے۔ پشاور سے سوابی کا رخ کرنے والے علی امین گنڈاپور کے ہمراہ سابق خاتون اول بشرا بھی شامل تھیں۔ روزنامہ امت کی ایک رپورٹ کے مطابق اس ضمن میں وزیر اعلیٰ گنڈاپور کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا کہ ہفتے کی رات تک بشرا کا مارچ میں شریک ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن سوشل میڈیا پر کارکنان کی تنقید دیکھتے ہوئے انہیں مجبوراً یہ نمائش شرکت کرنا پڑی۔ تاہم انہوں نے پہلے شوہر خاور مانیکا سے ہوئی اپنی اولاد کو ممکنہ خطرات سے دور رکھا اور انہیں اپنے حالیہ شوہر کی فائنل کال کا حصہ نہیں بننے دیا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی پی ٹی آئی کی احتجاجی پالیسیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام آباد پر چڑھائی کے لیے خیبر پختونخوا کے پارٹی رہنما اور عہدیدار ورکرز کا انتظار کرتے رہے اور حجروں سے اعلانات کیے جاتے رہے، تاہم بیشتر والدین نے اپنے بچوں کو خطرے میں پڑنے سے روک دیا۔ سوابی میں بندوں سے زیادہ گاڑیاں نظر آئیں، صرف چند ہزار کارکنوں کے ساتھ ٹولیوں کی شکل میں پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء اور اراکین اسمبلی سوابی پہنچے۔ پی ٹی آئی قیادت پشاور شہر سمیت مضافاتی علاقوں اور دیہاتوں سے بھی یوتھیوں کو نکالنے میں بری طرح ناکام رہی اور ہر مضافاتی علاقے سے صرف چند گاڑیاں ہی سوابی کا رخ کرتی نظر آئیں، جن میں ورکرز کو متحرک رکھنے کے لیے پارٹی ترانے بجائے جاتے رہے۔ پارٹی رہنما ورکرز کا انتظار کرتے رہے اور بعد ازاں اعلانات کے ذریعے پارٹی کارکنوں کو قافلے میں شامل ہونے کے لیے دعوت دیتے رہے، جس پر کارکنوں کی بڑی تعداد نے کان نہیں دھرے، جبکہ بیشتر والدین نے اپنے بچوں کو اسلام آباد مارچ اور احتجاج سے دور رہنے کی ہدایت کی اور سختی سے حکم دیا کہ وہ کسی بھی احتجاج کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی احتجاج کے دوران پارٹی رہنما ورکرز کو اکیلا چھوڑ گئے تھے اور کئی دنوں تک ورکرز جیلوں میں پڑے رہے اور پولیس کی لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا سامنا بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق پشاور سے تعلق رکھنے والے پی ٹی آئی کے متعدد کارکن آدھے راستے سے ہی واپس چلے آئے اور صرف حاضری لگوائی اور تصاویر بنوا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ تحریک انصاف مارچ میں کارکنوں سے زیادہ تعداد گاڑیوں کی رہی اور پی ٹی آئی ورکرز نے اپنی گاڑیاں بڑی تعداد میں مارچ میں شامل کر رکھی تھیں، جس سے قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، تاہم بعض ایسی گاڑیاں بھی قافلے میں دیکھی گئیں جن میں صرف ڈرائیور اور 1 یا 2 افراد ہی سوار تھے۔ ادھر پنجاب میں پی ٹی آئی رہنما کارکنان کو چھوڑ کر فرمائشی گرفتاریاں دیتے رہے۔ محفوظ حراست کا راستہ چننے والوں میں ملتان سے زین قریشی اور عامر نمایاں تھے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے کئی ماہ سے روپوش حماد اظہر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پنجاب سے نکلنے والے قافلے کی قیادت کریں گے، تاہم ان کی یہ بھڑک مینڈک کی چھینک ثابت ہوئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کارکنان نے بھی خود کو سوشل میڈیا تک محدود رکھنے میں عافیت سمجھی۔ لاہور کا لبرٹی چوک جو پی ٹی آئی کارکنان کی ہلہ گلہ کرنے کے لیے معروف سمجھا جاتا تھا اور جہاں انقلابی کنسرٹ کا تسلسل رہتا تھا،
वहां भी फाइनल कॉल के दिन उल्लू बोल रहे थे। लाहौर में जिन कारकुनों ने इकट्ठा होने की कोशिश की भी तो इन्हें पुलिस ने बआसानी मुंतशिर कर दिया। इस दौरान कुछ कारकुनों को हिरासत में लिया गया, जबकि मौके पर मौजूद ओहदेदार अपने कारकुनों को तनहा छोड़कर फरार हो गए। पीटीआई मीडिया सेल कारकुनों को घर से निकालने के लिए उकसाता रहा, लेकिन बुज़दिल क़यादत से मायूस कारकुनान ने पीटीआई के ऐलानात और पैगामात पर कान नहीं धरे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।